ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پسندیدہ بندوں کو عباد الرحمن کر پکارا اور ان کی صفات بیان کرنا. ان صفات کا سلسلے وار بیان آپ سن رہے ہیں. اس ضمن میں جو آیت آج پڑھی گئی ہے اس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں. یہی آیت گزشتہ جمعے پڑھی گئی تھی اور اس میں سے 3 میں سے ایک بات کا بیان ہوا. اور اس سے پہلے جو باتیں بیان ہوئی پہلی آیات میں وہ آپ سن چکے ہیں. پہلی بات جو اس آیت میں بیان ہوئی جس کا تفصیلی بیان آپ نے گزشتہ جمعے سنا وہ ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے یہ بندے، یہ پسندیدہ بندے، یہ عباد الرحمن اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے. یہ بیان دیگر آیات و حدیث کی روشنی میں گزشتہ جمعے آپ نے سنا. دوسری بات فرمائی ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور وہ کسی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے تاحق قتل نہیں کرتے. یہ اللہ تعالی کی توفیق سے یہ بیان آج آپ سنیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جان کا خالق اور مالک، ہر ذی روح میں روح اللہ نے ڈالی ہے، وہ جان اس کی دی ہوئی ہے. اس جان پر مکمل اختیار بھی اللہ کا ہی ہے اور کسی کا نہیں. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی جان پر بھی اختیار رکھتا ہے. میں اور آپ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، نہ اپنے جسم کے مالک ہیں کہ یہ میری انگلی ہے میں اس کو کاٹ دوں، آپ کو کیا میری ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اگر اس کو کاٹ دیا تو اس کا حساب بھی اللہ کو دینا پڑے گا، اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی، اس پر عذاب بھی بھگتنا پڑے گا. یہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اس پر میرا اختیار نہیں. جب میرا اپنے جسم و جان پر یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس کو جیسے چاہوں سلوک کروں، تو دوسرے کے جسم و جان پر میرا کیا اختیار ہے کہ میں کسی کی جان نکال دوں، کسی کے جسم کو نقصان پہنچاؤں، کسی کو قتل کر دوں یا کسی کو مجروح کر دوں، زخمی کر دوں یا اس کا کوئی حصہ کاٹ دوں. جب اپنے پر مجھے یہ اختیار نہیں، میں دوسرے پر کیسے اختیار رکھ سکتا ہوں؟ پہلی بات یہ سمجھ لیں. تو یہ اختیار اللہ کے پاس ہے اور اس جسم کو عذاب کرنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. ہاں دنیا میں
اس نے جو قانون بھیجا اس قانون کی مخالفت کرنے والے پر جو سزائیں ہیں وہ بھی اللہ کی رکھی ہوئی ہیں، ان کو نافذ کرنا یہ اللہ کے حکم کی اتباع ہے، ورنہ کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ تو اللہ تعالی نے ہر انسان کا، ہر جان کا اس دوسرے پر قتل کرنا حرام کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات فرمائی، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، جس طرح آج کا دن یوم النحر عید کا دن یہ حرمت والا ہے، یہ مکہ کا شہر حرمت والا ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح اس کی حرمت کو نہیں توڑا جا سکتا، اسی طرح کسی مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی حرمت کو نہیں توڑا جا سکتا۔ آپ کس کے چاہیں جس کو چاہے مار ڈالیں، جس کو چاہے لوٹ لیں، جس کی چاہے بے عزتی کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ تو کسی جان کا قتل کرنا یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس کا ہر جان کا مالک اللہ ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی جان کو دنیا میں بھیجتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی جان اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آ سکتی، اسی طرح کوئی اپنی مرضی سے دنیا سے جا بھی نہیں سکتا، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ وقت جب آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے۔ اس وقت سے پہلے اگر کوئی یہ کہے کہ میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے۔ حالات جو آج کل چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف نوعیتوں سے معاشی حالات، خاص طور پر جو لوگوں نے معاشی اعتبار سے جو حالت ہو گئی ہے، اور اسی مناسبت سے جو پھر فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ابھی گھروں میں اور طلاق اور کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اس سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو فرمایا نہیں، کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اس کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہی ہو جائے کہ وہ ایسا کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ یہ کہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے چلے جانا بہتر ہے تو مجھے اٹھا دے۔ یعنی معاملہ پھر بھی اللہ کے سپرد کرے۔ جب تمنا کرنا ہی منع کر دیا گیا تو یہ مار ڈالنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اسی لیے جو شخص اپنے آپ کو خود مار ڈالتا ہے، وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ بھائی میرا جسم ہے، میری جان ہے، میں مار ڈالوں آپ کو کیا؟ میں اپنے آپ کو مار ڈالتا ہوں، آپ کو کیا؟ میری جان ہے، میں نکال دوں؟ نہیں ہے، یہ جان میری نہیں ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، یہ اس کی دی ہوئی جان ہے، یہ اس کی راہ میں بھی چلی جائے تو جان دینے کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔ میرا کیا اختیار ہے اور تیرا کیا اختیار ہے کہ کوئی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شخص جس طریقے پر اپنے آپ کو مارے گا، کس طرح اپنے آپ کو قتل کرے گا یعنی خودکشی کرے گا، اسی طرح اسے جہنم میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کیا، وہ اس ہتھیار سے جہنم میں اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس کی ہتھیار سے بار بار مارتا ہے، ہلاک ہوتا ہے،
پھر مارتا ہے، پھر ہلاک۔ تو فرمایا جس نے کسی نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو اس کو بھی یہی عذاب مسلسل ہوتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لیا اس کو بھی جہنم میں یہی عذاب ہوتا رہے گا کہ بار بار جہنم میں اوپر سے گرایا جائے گا، نیچے گرے گا، مرے گا، پھر اٹھایا جائے گا، پھر گرایا جائے گا۔ یہ عذاب چلتا ہی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ یہ عذاب ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے جو خودکشی سے روکتی ہے، ورنہ تو ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے۔ اور آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا میڈیا جو غلط تصور پیش کر رہا ہے، جو ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، خاص طور پر عورتوں سے کہہ رہا ہوں کان کھول کے میری بات کو سن لیں کہ تم جو ڈرامے دیکھتی ہو ان میں تمہیں کیا دکھایا جاتا ہے۔ معمولی معمولی بات پر جناب لڑکی نے خودکشی کر لی، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لڑکی خودکشی کر لیتی ہے اور ماں اس کی دعا کر رہی ہے کہ اللہ یہ دنیا میں تو سکون اس نے نہیں پایا، اب تو اسے اپنے ہاں سکون دیتے۔ یہ سکون ملے گا کہ وہ ہمیشہ کا عذاب اس پر مسلط ہو جائے گا۔ تو انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے، جس تھوڑے سی دین کی سمجھ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو میری عمر 100 سال ہوگی تو یہ جن حالات میں پھنسا ہوا ہوں کہ میرا جینا حرام ہو رہا ہے، یہ آخر باقی کتنے رہ گئے، اتنے سال باقی رہ گئے، اس کے بعد جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو پھر تو اس سے لاکھوں گنا بڑا عذاب ہوگا جو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ چیز اس کو روک دیتی ہے خودکشی کرنے سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے کہ کسی کا اپنی جان پر یا کسی اور جان پر کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اختیار سے مراد یہ ہے کہ ہلاک کرنے کا، مار ڈالنے کا، جان نکال دینے کا، اپنے جسم کو مجروح کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ تو مار ڈالنا تو دور کی بات ہے، آپ اپنے جسم کو تکلیف بھی نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور اس شخص کا نام اسرائیل تھا، دھوپ میں کھڑا ہوا تھا۔ پوچھا اس کو کیا ہو گیا، دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ کہتے ہیں حضور اس نے منت مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا ہو رہے گا اور کسی سے بات بھی نہیں کرے گا، ہمارے ہاں آ جائے تو لوگ اس کو چومنے لگ جائیں گے، تو بہت بڑا بزرگ آ گیا۔ فرمایا اس کو کہو کہ سائے میں آ جائے اور بات کرنے سیدھی طرح سے۔ کیوں اپنے اوپر یہ تم نے کر لیا کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں؟ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے جسم کو تکلیف ہی دینا ہے نا۔ فرمایا اس کو کہو سائے میں آئے، کیوں کھڑا ہے دھوپ میں؟ اتنا بھی آپ کو اختیار نہیں ہے اپنے جسم پر کہ آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچائیں، تکلیف دیں۔ اور عبادت میں بھی یہی اعتدال رکھا ہے۔ وہ جس نے کہا تھا میں ساری رات نماز پڑھوں گا، کہا اللہ کی قسم تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں، رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ تو اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہوتے، ساری رات ہی پڑھتے رہتے، سوئے گے نہیں؟ جو فلاں بزرگ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، یہ کرامت ہے، یہ بزرگی ہے، سنت کی نافرمانی ہے۔ یہ بات اس ضمن میں ہو رہی ہے کہ اپنے جسم کو تھکا کر عبادت کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، جا کے اس جسم کو ختم کر دینا، اس جان کو نکال کے مار ڈالنا، یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ آپ عبادت میں بھی اپنے اوپر لوڈ نہیں ڈال سکتے، اسی لیے حکم ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، تلاوت بند کر دو، آرام کرو، جب نشیط بحال ہو جاؤ، فریش ہو جاؤ، پھر تلاوت شروع کر دو۔ یہ نہیں کہ میرا ٹارگیٹ ہے آج 15 سپارے پورے کرنے کا، کر کے ہی چھوڑوں گا چاہے غلط غلط جو منہ سے نکلتا رہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ تو عبادت میں جسم کو تھکا دینا اس کی اجازت نہیں ہے، مار ڈالنا پھر آپ خود ہی سوچیں۔ یہ ہے پہلا نقطہ جو میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ کسی جان پر اختیار کسی کو نہیں، ہر جان پر اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ جب چاہے اس کی روح کو کھینچ لے۔ اور آپ کو پتا ہے، قرآن پڑھا کیجیے ترجمے کے ساتھ۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ۔ اب آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ میں کیا کہنے لگا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کی آیت سے، پڑھ لیجیے اس کو۔ ہر رات اللہ ہماری روحیں کھینچ لیتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، جن کی موت کا وقت آ گیا ہے وہ اور جو سوتے ہیں نیند میں، سب کی روحیں اللہ لے لیتا ہے۔ پڑھیے قرآن کو، 25ویں پارے کی آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، جن کی موت کا وقت ہے اور جو سو رہے ہیں سب کی روحیں اللہ لے لیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ روح چلی گئی تو ہم زندہ کیسے ہیں؟ جس نے ڈالی ہے وہی جانتا ہے کہ ان میں رقص کیسے ہے۔ آپ بتائیے کہ انگلینڈ میں میچ ہو رہا ہے، آپ یہاں بندوں کو کھیلتے دوڑتے باتیں کرتے سنتے باریک سے باریک حرکت کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آج سے 100 سال پہلے کوئی یہ مان سکتا تھا؟ یہ لنک کیسے ہے؟ بس یہی لنک اللہ ہی جانتا ہے کیسے ہے کہ ہم زندہ بھی ہیں اور روح بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لنک کو اللہ ہی جانتا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ ایمان اور یقین ہے۔ اب آگے چلیے، فرمایا والتی لم تمت فی منامها، جو مرا نہیں اور نیند میں ہے وہ، اور جو جس کی موت کا وقت ہے سب کی روحیں اللہ لے لیتا ہے۔ فیمسک التی قضیٰ علیہ الموت، جس کی موت کا وقت آ چکا ہے اس کی روح کو اللہ روک لیتا ہے۔ ویرسل الاخری، اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا ان کی روحوں کو اللہ لوٹا دیتا ہے۔ جنہوں نے سوتے ہوئے سو ہی جانا ہے پھر اٹھنا ہی نہیں، رات سوئے تھے صبح اٹھے ہی نہیں، ابدی نیند سو گئے، ان کی روحوں کو اللہ نے روک لیا، واپس نہیں بھیجا۔ اور جن کا وقت مقرر ابھی نہیں آیا ان کی روحوں کو واپس بھیج دیا۔ تو یہ روح کا نکال لینا اور روح کا ڈال دینا، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے کہ میں اپنی روح کو چاہوں تو نکال دوں یا جس سے میری دشمنی ہو اس کی روح کو جسم سے الگ کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ اب آئیے آیت کی طرف، تو فرمایا کہ عباد الرحمن اللہ کے بندے جو ہیں، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے ناحق، جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا۔ ہر جان کا قتل کرنا، ہر انسان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا۔ کیسا حرام کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے، ایک گاؤں سے لے کر پوری دنیا تک کتنے قتل ہوتے ہیں روزانہ۔ مسلم اور غیر مسلم کو چھوڑیں کہ ان مرنے والوں میں مسلمان کتنے ہیں اور غیر مسلم کتنے ہیں، بحیثیت انسان کے کتنے انسان روز مارے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے لے کر پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، کتنے قتل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک قتل، کس کا قتل؟ ایک جان کا۔ ایک مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، ایک مومن کی بات نہیں ہو رہی، وہ بیان تو الگ ہے کہ ایک مومن کی جان کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و قیمت ہے۔ یہ ابھی ایک جنرلی ایک جان کی بات ہو رہی ہے، ایک انسان کی بات ہو رہی ہے۔ وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، جہاں پر یہ بیان کیا قصاص تھا، وہاں پر یہ بات بھی بیان ہوئی، أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جان کا قتل کرنا، ایک جان کا، ایک انسان کا، مسلم اور کافر کی بات نہیں ہے، فرمایا ایک جان کا، ایک انسان کا قتل کرنا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، ناحق قتل کرنا، کسی جرم کی سزا میں نہیں، جیسے قاتل کو پھانسی دینا ہے، او فساد فی الارض، یا جیسے زمین میں فساد پھیلانے والے جو ڈاکو لوٹ مار قتل عام کرنے والے ان کو پکڑ کے سزا دینا، یہ نہیں، ناحق بلا وجہ کسی ایک جان کو قتل کر دینا،
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ اس کا مار ڈالنا اتنا بڑا جرم ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک بندے کا قتل، ایک بندے کا قتل دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اب بتائیے جو بے تحاشا قتل کرتے ہیں ان کا جرم کتنا بڑا ہے، ان کی سزا کتنی ہوگی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ایک مومن کا قتل کر دینا، ایک ایماندار کا مومن کو قتل کر دینا، فرمایا کہ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو ناحق قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم، خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ ہے سزا ایک مومن کی کہ اس پر ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ایک مومن کے قاتل کی سزا ہے۔ لیکن ایک عام انسان کی سزا، قتل کرنے کی سزا، فرمایا وہ ایسے ہے گویا ایک بندے کو ناحق قتل کرنا پوری دنیا کو قتل کر دے گا۔ اسلام کتنا تحفظ دیتا ہے انسان کو اور کتنا معاشرے میں سکون پیدا کرتا ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ مسلمان کے خون کا احترام کرتے ہیں، ایک آدمی کے خون کا احترام کرتے ہیں۔ اور اکبر الکبائر، جو بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہ، جن میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی، اور تیسرے نمبر پر ہے ناحق قتل کرنا۔ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے یہ۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ یہ لفظ ناحق قتل نہ کرنا، اس کی تشریح یہ بھی ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اس کو سمجھ، ان کو یہ اختیار، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہم آج اس بات کو سمجھ لیں تو معاشرے میں امن اور سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے، میں آپ کو بتا دوں، ہم مسلمان ہیں نا، فرزندان توحید، نمازیں، روزے، حج، عمرے، بے تحاشا خرچ کرنے والے، بلا تفریق مکتب، کسی مکتبہ فکر سے بھی ہو، یہ جنرل باتوں میں بہت آگے بڑھے ہوئے، لیکن معمولی سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دینا، معمولی سی بات پر کسی کی بے عزتی کر کے رکھ دینا، معمولی سی بات پر کسی کا خون بہا دینا۔ اور جو بڑے دیندار ہیں ان کا بھی حال بتا دوں کہ کسی کا مال تو نہیں کھاتے، بڑے ایماندار ہیں داروغار، اور کسی کا خون بھی نہیں بہاتے، لیکن زبانیں کنٹرول میں نہیں ہے، چٹکی میں کسی کی عزت اچھال کے رکھ دیتے، ایک جملہ دوران گفتگو کہہ کر ایسے اڑ جاتے ہیں کہ اگلے کو تڑپا کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ جہاں خون حرام کیا، جہاں مال حرام کیا، وہاں عزت بھی حرام کی ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ اور کاروباری لوگوں کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے، خاص طور پر کہ جب آپ کاروبار میں لین دین میں مال ادھار بھی دیتے ہیں، لیتے بھی ہیں، پھر آپ ادھاریاں وصول بھی کرتے ہیں، اس ادھاری کو وصول کرتے ہوئے اس اگائی کے وقت آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، جو آپ کے پیسے نہیں دے رہا اس سے آپ پھر کیسی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا نہ دینا الگ بات ہے، وہ گناہ ہے، اس کو دینا چاہیے، لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ پیسے لینے کے لیے اس کی بے عزتی کریں۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ مجبوری ہو، تنگ دست ہو، نہ دے سکتا ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس شخص کی بڑی عزت اور فضیلت بیان کی گئی ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے، معاملات میں، ادھار میں، لینے میں،
ادھار وصول کرنے میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے. اس نے وعدہ کیا تھا فلاں تاریخ کو دے دوں گا، وہ نہیں دے سکا، اس کو پھر مہلت دے دیتا ہے. یہ ہے عزت. اسے کہتے ہیں عزت کا خون کر دینا، کسی کی بے عزتی کر دینا، اور یہ ہے کسی کی عزت کو تحفظ دینا. تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے. قدرت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے بھی ہاتھ اور زبان کو کنٹرول رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو مقابلے میں پچھاڑ کے رکھ دے. فرمایا وہ ہے طاقتور، وہ ہے پہلوان، وہ ہے جو اپنے غصے کو غضب کر لے. غصہ نافذ کرنے کی قوت ہے، میرا مد مقابل کمزور ہے، ضعیف ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہوں اس کو کہہ دوں، لیکن اللہ سے ڈر کر اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے. یہ ہے طاقتور. یہ تینوں چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ تمہارے خون، وَأَمْوَالَكُمْ تمہارے مال، وَأَعْرَاضَكُمْ اور تمہاری عزتیں، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ تم پر حرام کر دی گئی. ان میں سے یہ ایک بات کا بیان ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. طاقت اور قدرت ہوتے ہوئے بھی اسلام سے دور رہنے کا نتیجہ ہے، قرآن کو نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے، قرآن کو نہ سننے کا نتیجہ ہے. جہالت ہے، معمولی بات پر قتل ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو شرم آتی ہے خبر سن کر بھی، پڑھ کر بھی، کہ چھوٹی سی رقم کے لیے، چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر مار ڈالا بندے کو. کیا ہے جی؟ معمولی سی چند روپے صرف، کوئی بڑی رقم نہیں. وہ بڑی بھی ہو تو پھر بھی آپ کو یہ اختیار نہیں، لیکن ایک چیز کا حقیر ترین درجے میں چلے جانا بھی تو ہوتا ہے نا، کہ معمولی سی بات پر، معمولی سی چند روپوں کے لیے تلف کلامی ہوئی اور اس نے جو ہاتھ میں آیا اٹھا کے دے مارا اور اس کو مار کے پھینک دیا. تو بات ہے، یہ بے خوفی ہے، جہالت ہے، علم نہ ہونا ہے. اسی لیے یہی بات بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھاؤ، سمجھاؤ. اتنا ترجمہ تو پڑھو کہ تمہیں سمجھ میں تو آئے اللہ نے ہماری نجات کے لیے ہمیں کیا بتایا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر کلام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ایک بات شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ بار بار جو یہ بات آئی کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق مگر ساتھ حق کے. ناحق قتل کرنا تو حرام ہے، وہ آپ نے سن ہی لیا. حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ حق کے ساتھ قتل کرنا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے قانون کو، اللہ کے حدود کو توڑتا ہے، اس پر جو سزا نافذ ہوتی ہے
اور وہ سزا دینا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، وہ حاکم وقت کا کام ہے۔ وہ سزا دینا ناحق قتل کرنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، اس قاتل کو پکڑ کر لانا، پیش کرنا، اس پر جرم ثابت ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر بھی شریعت نے دیکھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بندوں پر رحم کیا ہے، اب بھی اس کے لیے 3 آپشن دیے گئے، یا تو مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں کہ چلو ہم اس کو معاف کر دیتے، اللہ کے لیے اس کو معاف کرتے، یا اس کی دیت لے لیں جو اسلام نے مقرر کی ہے کہ اتنی رقم یا اتنے اونٹوں کے برابر ان کو دے دیں تو اسے معاف کر دیا جائے گا، یہ دیت ہے۔ یا پھر آخری درجہ ہے قصاص کا کہ ورثاء کہتے ہیں نہیں، ہم نے اس کو معاف بھی نہیں کرنا، ہم نے اس کی دیت بھی نہیں لینی، جیسے اس نے مارا ہم بھی اس کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ سزا حاکم وقت دے گا۔ امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین جو اس وقت موجود ہے، یا جیسے ہمارے ملک کے اندر صدر، وزیر اعظم، ایک عدالتی نظام جو کچھ بھی ہے، اس قانون، اس عدالتی نظام کے اندر قانون کے تحت، اور قانون سب سے بڑا اسلامی قانون ہے جس پر عمل ہونا چاہیے، اللہ کی حدود کا سامنے رکھتے ہوئے اس کو حاکم یا قاضی سزا دیتا ہے کہ اس قاتل کو ورثاء معاف بھی نہیں کرتے، دیت بھی نہیں لیتے، اور ہے قاتل، جرم ثابت ہے، لہذا اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اب اس شخص کو قتل کرنا یہ بحق اسلام ہے، اسلام کے حق میں اس کو قتل کرنا ہے، یہ ناحق قتل نہیں ہے۔ یہ چیز ایسی ہے جو معاشرے سے فساد کو ختم کر دے، اور آپ یقین جانیے ابھی انہی دنوں میں دیکھ لیں، یہ پھانسیاں ختم ہو چکی تھی تو کتنے جرائم بڑھ گئے تھے، جب سے شروع ہوئی ہیں کچھ نہ کچھ فرق پڑا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ طریقہ جو ہے سزا دینے کا یہ غیر اسلامی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب ذبح کرو تو حسن سلوک کرو، یعنی جانور کو ذبح کرتے ہو چھری تیز ہونی چاہیے، جو فوراً اس کی رگوں کو کاٹ دے اس کو تکلیف نہ دو۔ اسی طرح فرمایا جب قتل کرو تو بھی حسن سلوک کرو، یعنی قتل کرو سے مراد یہ اللہ بحق الاسلام، جب کسی پر قتل کا حکم نافذ ہو جائے کہ قاتل نے، اس بندے نے قتل کیا، اب اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اس ظالمانہ طریقے سے مت اس کو سزا دو کہ جو آپ اس کو گلے میں پھندا ڈال کے لٹکا دیتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، فرمایا فاحسنوا، اچھا سلوک کرو کہ بس اس کو لٹاؤ اور ایک ہی جھٹکا مارا گردن الگ، اس کا سارا خون بہہ گیا، اسے تکلیف نہ ہو۔ ہے قاتل ہے، کس بے دردی سے اس نے قتل کیا تھا قتل کرتے وقت، مگر اس کو سزا دیتے وقت اسلام کہتا ہے کہ اب اس کو تکلیف نہ دو، یہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، اب اس کو مار، اچھے طریقے سے قتل کرو۔ یہ ہے الا بالحق، حق کے ساتھ قتل کرنا، اور یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، کہ حکومت کا کام ہے۔ اسی طرح جو اور جرائم میں حدود مقرر کی ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ بھی حاکم وقت پر ہے، عدالت فیصلہ دے گی، قاضی فیصلہ دے گا، حاکم اس کو نافذ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے محلے میں ایک شخص کو پکڑ کے چند لوگ جوتیوں سے مار رہے ہیں، آپ وہاں سے گزرتے ہیں، جی کیا ہوا جی یہ چور ہے، آپ بھی 2 تھپ دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کس حساب میں آپ نے مارا اس کو؟ پہلے یہ ثابت ہوا کہ یہ چور تھا بھی یا نہیں، اور اگر تھا بھی تو آپ کا مال چرایا تھا، آپ نے کیوں مارا اس کو؟ یہ سب حساب اللہ کے ہاں ہوتے ہیں۔ وہ ایسا حساب کا دن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری نے جو ٹکر ماری ہوگی اللہ کے ہاں اس کا بھی حساب ہوگا۔ ایک بندے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے، بازار میں کسی کو بعض دفعہ ناحق پکڑ لیتے ہیں، جو آتا ہے اس کو تھپتا جاتا ہے۔ کس کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے آپ بتائیے؟ آپ کو کوئی چلتے چلتے اچانک پکڑ لے اور کہہ دے تم نے ابھی ایک لڑکی کو چھیڑا تھا اور مارنے لگ جائے، بتائیے آپ کا کیا حشر ہوگا؟ جو گزرے گا آپ کو مارتا جائے گا، تمہارو اس نے لڑکی کو چھیڑا تھا، اب دیکھا کس نے تھا؟ کسی نے غور کیا، پوچھا، اچھا چلو کیا بھی تو وہ جانے یہ جانے، تمہارا کیا کام ہے؟
یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جس کا قانون ہے اس کو بھلا دیا اور جس کا اختیار ہے نافذ کرنے کا وہ غافل پڑے ہوئے. ان کی غفلت کا یہ حال ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل چوری ہو جائے تو وہ رپورٹ ہی درج نہیں کرتے اور موبائل چوری ہونا تو ایسے بات ہے جیسے کسی نے تھوک پھینک دی، کوئی بات ہی نہیں. محافظوں کا یہ حال ہے، نافذ کرنے والوں کا، اور عوام کا یہ حال ہے کہ جس کو چاہے 4 بندے پکڑ کے کوٹ ڈالے، کوئی پوچھنے والا نہیں. مار تک ڈالتے ہیں جی، مار ڈالا کیا ہوا؟ ابھی ایک مولوی شور کر دے باہر گلی میں جی، اور اس بندے نے گستاخی کر دی حضور کی شان میں، لو جی بھائی کسی نے سنی کچھ ہوا، جو آئے گا مارتا جائے گا جی، گستاخ ہے مار ڈالا ہے جی، گستاخ رسول کو مار ڈالا. ابے بھائی کیا ہوا؟ تمہارا حق ہے، اس نے گستاخی کی تو اس کو لاؤ، اس کو سزا دو، حاکم وقت اس پر سزا نافذ کرے. ہر کسی کا اختیار نہیں ہے، ورنہ تو معاشرے میں کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. ہر کوئی دوسرے کو معمولی سی بات سے مار ڈالے. تو یہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا وہی بات اب دوہرا رہا ہوں کہ جان کا اختیار اللہ کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. عباد الرحمان کی یہ صفت ہے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. اور حق کے ساتھ قتل کرنا، فی حق الاسلام قتل کرنا یہ ہے کہ وہ جو اسلام کی حدود کو توڑتا ہے، چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹنا، زنا کرتا ہے تو رجم کرنا یا اس کو کوڑے مارنا، قتل کے بدلے اس کو قتل کرنا اور کسی جرم پر اس کو تعزیر لگانا، یہ عدالت کا اور حکومت کا کام ہے. ہر کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہ ہے بے حق کے اسلام. اور جو ہمارا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں اور کسی کو ناحق نہ قتل کریں، اور اللہ کی پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے والی تمام صفات جو پہلے بیان ہوئی اور جو آگے بھی آ رہی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے یہ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کی جو آیتیں سلسلے وار ہو رہی ہیں، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ان کا ترجمہ پڑھیں، بار بار پڑھیں تاکہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.